بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہم اردو میں سبق پرستان کی شہزادی پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں اشرف صبوحی۔ اس کی صنف ہے داستان اور ماخذ ہے اشرف صبوحی کی کتاب دلی کی چند عجیب ہستیاں۔ تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ طلبہ کو اشرف صبوحی کے دلکش اسلوب سے آگاہ کرنا، طلبہ کو اردو داستان سے آگاہ کرنا، داستان کے خیالی ماحول کو موجودہ دور سے ہم آہنگ کرنا، یعنی آپ یہ جان سکیں کہ داستان کسے کہتے ہیں اور اشرف صبوحی کی لکھی ہوئی یہ خوبصورت داستان آپ پڑھ سکیں گے۔ پرستان کی شہزادی۔ پرستان کیا ہوتا ہے؟ پریوں کے رہنے کی جگہ یا پریوں کا ملک پرستان کہلاتا ہے۔ شہزادی کون ہوتی ہے؟ بادشاہ کی بیٹی کو شہزادی کہا جاتا ہے۔ داستان کیا ہے؟ داستان سے مراد حکایت، کہانی یا قصہ کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں داستان سے مراد ایسی کہانی ہے جو ما فوق الفطرت عناصر پر مشتمل ہو، جس کی سرزمین اجنبی، فضا طلسماتی اور ماحول تخیلاتی ہو۔ یہ کہانی کی سب سے قدیم اور اولین قسم ہے۔ دنیا کی تمام زبانوں میں داستانیں ملتی ہیں، یعنی داستان ایک من گھڑت کہانی ہوتی ہے جس میں ایک ایسی دنیا کا تصور پیش کیا جاتا ہے جو اس دنیا سے بہت مختلف ہے۔ اردو زبان اور شاعری کی طرح اردو داستان کا بھی عربی اور فارسی داستان سے گہرا تعلق ہے۔ داستانیں قدیم طرز تحریر کے خوبصورت نمونے پیش کرتی ہیں۔ جدید ناول اور مختصر افسانے کے ارتقائی سفر میں داستان پہلا سنگ میل ہے۔ اردو میں معروف دو داستانیں ہیں، باغ و بہار اور فسانہ عجائب۔ باغ و بہار میر امن دہلوی نے لکھی اور فسانہ عجائب مرزا رجب علی بیگ نے لکھی۔ مصنف کا تعارف۔ اشرف صبوحی 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں ان کی وفات ہوئی۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ گھر پر آپ نے اپنے پھپھا بشیر احمد دہلوی سے تعلیم حاصل کی، جو ناول نگار مولوی نذیر احمد کے بیٹے تھے۔ 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی آپ کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک اور محکمہ تار میں ملازم رہے، یعنی پوسٹ آفس میں۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ سبکدوش ہونا یعنی جاب چھوڑ دی، دستبردار ہو گئے۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے درجن بر کہانیوں کی کتابیں بھی لکھیں جو بہت مقبول ہوئی۔ آپ کی مشہور تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، بن باسی دیوی اور سلمہ شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہے کہ یہ ایک تخیلی داستان ہے۔ یہ داستان ایک سیدانی کے گرد گھومتی ہے جسے جن اٹھا کر پرستان لے گئے تھے۔ اصل میں یہ داستان انسانی سوچ کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے کہ انسان فطری طور پر ایک ایسے ماحول کا متمنی یعنی خواہش مند ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا ماحول اس کو ملے جس میں ہر سہولت موجود ہو، جہاں اس کی خواہشات بغیر کسی رکاوٹ کے پوری ہوتی رہیں، اسے کام نہ کرنا پڑے، مگر وہ ایسے ماحول سے جلد ہی اکتا بھی جاتا ہے اور اس ماحول سے فرار بھی چاہتا ہے، یعنی کچھ وقت کے لیے اسے وہ ماحول تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن وہ زیادہ دیر اس میں رہ نہیں سکتا۔ اس سبق کے اہم نکات کیا ہیں؟ سیدانی بی کی شہرت، یہ ہم جانیں گے۔ جوانی میں بیوگی، میر صاحب کے گھر رہائش، بچوں کا کہانی سننا، پالکی کی سواری، بکر گدے کے درشن، پرستان کا ماحول، بادشاہ اور بادشاہ بیگم، دن رات ایک سا ماحول، پرستان کے کھانے، پرستان کی چیزیں، سیدانی کی واپسی، انعام و اکرام کا ملنا، ہیرے جواہرات پھینکنے کا پچھتاوا۔ یعنی کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ سیدانی بی کی سلائی کڑھائی سے شروع ہوگی بات اور پھر ان کے پرستان سے واپس آنے پر یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ اب ہم بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ آپ مشکل الفاظ کے معنی انڈر لائن کریں، مشکل الفاظ انڈر لائن کریں، ان کے معنی لکھیں اور پھر ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کریں۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا، یعنی بڑی شہرت تھی۔ کلے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھی۔ مغلانی ہوتا ہے درزن کو مغلانی کہتے ہیں، کپڑے سلائی کرنے والی۔ کان پکڑتی تھی یعنی ہار مانتی تھی۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی۔ اب محل میں کہیں بھی اگر کوئی سینے پرونے کا کام ہوتا، کپڑوں پر موتی لگائے جاتے، ٹکائی کا مطلب ہے کپڑوں پر موتی لگانا۔
کوئی نیا فیشن آتا تو ان کو بلایا جاتا۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، یعنی ان کا جو سلیقہ تھا، جو طریقہ تھا، اس کی شہرت جو تھی وہ سب جو شہر کی بیگمات تھی ان کے دل پر بھی بیٹھی ہوئی تھی، ان کے دل پر بھی ان کی شہرت کا، ان کی سلیقے کا روب و دبدبہ تھا۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے، یعنی بہت عزت کرتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ پالکی کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کی بنی ہوئی سواری ہے جسے 4 آدمی اٹھا کر چلتے ہیں۔ اور ڈولی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کھٹولی سی ہوتی ہے، ایک لٹکی ہوئی کھٹولی جس کو بھی اٹھا کر چلا جاتا ہے، اور اس میں بیٹھ کر مطلب سواری کی جاتی ہے۔ یہ کوئی ٹائر کے ساتھ چلنے والی گاڑی نہیں ہوتی۔ نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین، فرصت فراغت، چین آرام۔ صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، یعنی صبح کہیں ان کو جانا ہے اور شام کو کسی اور کے گھر، لیکن رہے نام سائیں کا، سائیں یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی ہمیشہ رہنے والا نام صرف اللہ کا ہے۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، یعنی ہمت ختم ہو گئی۔ آنکھیں دھندلا گئی، یعنی بینائی کمزور ہوگی، کم ہوگی۔ اب کون پوچھتا؟ دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری؟ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، ہارے وقت کا یعنی برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں۔ جب انسان میں ہمت ہوتی ہے سب اس کے ساتھی ہیں، اور جب اپنی ہمت جواب دے جاتی ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا، ٹکڑا یعنی روٹی۔ اب روٹی کا بھی بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کس کو؟ سیدہ نبی کو۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ کون؟ سیدہ نبی۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ مرہٹہ گردی کیا ہے؟ مرہٹے جو تھے وہ دریاؤں کے کنارے اندرون جنگل آباد ہوتے تھے، اور ان کا کیا طریقہ تھا کہ موسم برسات سے کچھ عرصہ پہلے یہ دریا کے کنارے آباد جو شہر تھے ان پر حملے کرتے تھے، وہاں سے لوٹ مار کرتے تھے اور لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ اسی مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان، کس کا؟ سیدہ نبی کا خاندان بھی تباہ ہو گیا تھا۔ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی، یعنی 1 سال ابھی شادی کو ہوئے تھے کہ شوہر کی وفات ہوگی۔ بیوہ ہونا یعنی شوہر کا مر جانا۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، یعنی دوسری شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، یہ برائی سمجھی جاتی تھی۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا، یعنی درزن بن گئی، کپڑے سلائی کرنے لگی، اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا، یعنی رنڈاپا بیوگی، اپنی جو شوہر کے بغیر زندگی تھی وہ گزار دی۔ جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا، یعنی بہت کچھ کمایا تھا لیکن اس کو سنبھال نہ سکی، کچھ بھی جمع نہ کیا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی، حاتم سخی، طبیعت کی بھی نرم تھی۔ اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ پرانے جو شریف لوگ تھے ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ انہیں وقت کی قدر نہیں تھی، اور کامیاب بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں۔ بے نیازی، بے پرواہی، کہ خدا ہم پر کتنا مہربان ہے، یہ بات ہم وقتی طور پر بھول جاتے ہیں، اور بعد میں ہمیں اس کا جب احساس ہوتا ہے تو وقت ہم گنوا چکے ہوتے ہیں۔ بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی۔ انسان کو لگتا ہے کہ جب وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں یہ خوشحالی ہی رہے گی، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کبھی مشکل وقت بھی زندگی میں آئے گا۔ سیدہ نبی بھی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہی۔ یہ غلط فہمی تھی کہ میں ہمیشہ خوشحال ہی رہوں گی۔ بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دغا دے گئی، دغا دھوکا، تو آنکھیں کھلیں۔ اب ہوش آیا، کب ہوش آیا؟ جب ساری طاقت ختم ہوگی اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ اندھیرے دن، برے دن۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ خوش مزاج، زندہ دل، خدا ترس، رحم دل۔ ہر ایک سیدہ نبی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ سیدہ نبی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہی، یعنی ان کے گھر جا کر 2-4 دن ان کو رہنا بڑا مشکل لگا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ان کا دل بھی کھل گیا، یعنی ان کا دل بھی وہاں پر لگ گیا، اور اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے کنبے میں۔ کنبہ خاندان۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، سوئی کا ناکا مشکل سے سوجتا تھا لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا۔ ہاتھ کانپتے تھے یعنی ہاتھوں میں کپ کپی آ گئی تھی، راشا آ گیا تھا۔ نگاہ موٹی ہو گئی تھی یعنی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ سوئی کا ناکا یعنی سوئی کا سوراخ بھی نظر نہیں آتا تھا کہ اس میں دھاگا ڈال سکیں۔ پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی، یعنی بیٹھ کر کسی کے گھر کتنی دیر تک انسان کھا سکتا ہے بغیر کام کاج کے۔ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سیننا، پرونا اور کاٹنا سکھاتی، یعنی کپڑوں پر کاٹنا، کپڑوں پر بیل بوٹے بنانا، امبرائڈری، کڑھائی کرنا۔
بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی، ان کو سلائی کڑھائی بھی سکھاتی تھی اور نصیحتیں بھی کرتی تھی۔ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے، یعنی اتنی دلچسپ کہانیاں سناتی تھی کہ ہر کوئی اس میں دلچسپی لیتا اور بہت شوق سے وہ کہانیاں سنتا تھا۔ اور میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا، کیونکہ اب وہ بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھا رہی تھی، کڑھائی سلائی کھانا پکانا بھی سکھا رہی تھی، تو گھر والے بہت خوش تھے۔ ایسی شریف، نماز روزے کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے، یعنی صرف روٹی کھا رہی تھی، وہ کوئی تنخواہ ان سے نہیں لے رہی تھی۔ تو وہ خوش تھے کہ کب ایسی کوئی استانی ہمیں اتنی کم معاوضے پر صرف روٹی کھا کر وہ ہمارا کام کری مل سکتی، بہت مشکل تھا۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ گرویدہ ہونا یعنی فریفتہ ہونا، دلدادہ ہونا۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان بھی ہو آئی ہیں۔ پرستان، پھر وہی آگے ورڈ، پرستان پریوں کا ملک، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ پرستان بھی گئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی بھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ جگرا، حوصلہ۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی۔ اب یہ جب کہانی آگے بڑھ رہی ہے، داستان سنانے سے پہلے کیا صورتحال تھی وہاں پر؟ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکیاں گٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ لحاف، رضائی، دبکے یعنی چھپے ہوئے، سردی کی وجہ سے رضائیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اٹھا کر لے گیا۔ کہنے لگی سیدانی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ اب ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ قوم پرستان لے کر گئے تھے اور آپ کو انعام ملا تھا تو کیا یہ کہانی سچ ہے؟ اب یہاں پر ایک ورڈ آپ نے سنا ہوگا کہ کانا دیو۔ کانا کون ہوتا ہے؟ ایک آنکھ والا، یعنی دوسری آنکھ جس کی نہیں ہوتی، جس کو دکھائی نہیں دیتا، دوسری آنکھ ہوتی نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانا۔ سیدانی، ہاں بیوی ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، وہی، اور تم بے دھڑک چلی گئی، یعنی تمہیں کوئی ڈر نہیں لگا جانے میں؟ سیدانی، پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا تو بتیری ڈری۔ بھید، راز، یعنی جب معلوم ہو کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی۔ آفت، مصیبت، یعنی بادشاہ نے بلایا تھا، میں انکار کرتی تو پتہ نہیں کیا مصیبت آ جاتی۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم، صدقے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بھی کا نہیں ہوا۔ اب وہ سیدانی بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے، کہ ان پر میرا ایمان ہے، اسی وجہ سے آج تک مجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں، خاطریں، خدمتیں۔ میر صاحب کی بیوی، کچھ بھی صحیح بولا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ میر صاحب کی بیوی نے کہا کہ مجھ میں اتنی برداشت، اتنی ہمت نہیں ہے، میں تو اگر ایسی سچویشن دیکھوں تو میں شاید وہیں پر میری جان نکل جائے، میرا دل پھٹ جائے، میں اتنی برداشت نہیں ہے۔ سیدانی، نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں، یعنی انسان سوچے تو بہت ڈر لگتا ہے، لیکن جب کوئی ایسی سچویشن سامنے آ جاتی تو پھر بندہ تب ہینڈل کر لیتا ہے، کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے، یعنی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی تمہیں جنم دینے والی تمہاری ماں پر 100 بار رحمت اللہ کی نازل ہو کہ اس نے تمہاری کیسی تربیت کی اور تمہیں کتنی ہمت اور حوصلہ دیا اللہ نے۔ اچھا، ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی؟ پرستان کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی، وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے، یعنی مجھے بہت جلن سی محسوس ہوتی ہے کہ وہ کیا جگہ تھی اور یہ کیا جگہ ہے، میں کہاں گئی تھی اور یہ کہاں پر رہ رہی ہوں۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی، یعنی بہت پیچھے پڑ گئی کہ میں یہیں رہوں۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو تو آپ جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھی۔ بے مروتیاں یعنی بدلحاظیاں، اس دنیا کے لوگوں کی بدلحاظیاں۔ پرستان میں کیوں بستی؟
وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گھڑے کا ٹھکانہ ہو گیا، یعنی اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈالا، گور گھڑا کہتے ہیں قبر کو، یعنی اب میرے مرنے تک میں اپنا وقت یہیں گزاروں گی، مجھے ایک ٹھکانہ مل گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی، ورنہ کیا ہوتا اگر تم مجھے سہارا نہ دیتی تو میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی۔ میر صاحب کی بیوی، سیدانی بھی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے۔ ہماری کیا اصل کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں، اصل یعنی اوقات، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کی خدمت یا مدد کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی خیر، اب تم کو آپ بیتی کہانی سناؤں، یعنی اب جو میرے ساتھ کہانی جو واقعہ پیش آیا تھا میں تمہیں سناتی ہوں۔ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کی کہ بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی، بیاہ یعنی شادی، مارا جوڑے سل رہے تھے، یعنی دڑا دڑ کپڑے سلائی ہو رہے تھے۔ اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا، کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، یعنی مدرسہ سے واپس آتے ہیں، میرا بھی جانے کو نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونٹ پلاؤ مجھے خوب آتا تھا، یعنی مجھے بہت پسند تھا بونٹ پلاؤ، وہ پلاؤ جس میں کچے سبز چنے ڈالے جاتے ہیں۔ ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا، تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا، یعنی ہلکا اندھیرا ہو گیا، مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے، یعنی پالکی ڈولی، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ۔ میں بڑے فخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھاون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، یعنی اپنی پسند کی چیز بھی پکی ہو اور وقت بھی ایسا ہو تو جانا بڑا مشکل تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسے بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا، یعنی نواب صاحب کا محل کتنے فاصلے پر تھا کہ اگر ڈولی میں جاتی تو 2 آنے اس کا کرایہ تھا۔ قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ آیا، جب کچھ بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، چراغ جھلکنا یعنی چراغ روشن ہونا، تو پردے کی جھری یعنی درز اس کی کھول کر میں نے دیکھا تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، سائیں یعنی سنسان ہے، اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، یعنی جس گاڑی میں سوار تھی اس گاڑی میں کو پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جاتی ہے، کلیجہ دھک سے ہو گیا، یعنی میں بہت ڈر گئی، بدن میں سنسنیاں آنے لگی، یعنی خوف کی لہریں دوڑنے لگی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، میں بہت ڈر گئی کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے کہار کہاں لیے جاتے ہیں، کہار ہوتے ہیں ڈولی کو اٹھانے والے، یہ لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی، یعنی اپنا دل مضبوط کر کے میں بولی اور پوچھا، اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیاناسی سرکار ہے، ستیاناسی یعنی منحوس سرکار ہے جس نے مجھے اس وقت بلایا ہے۔ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں، کوئی دم یعنی تھوڑی دیر میں۔ یہ تھا سبق کا پہلا حصہ۔ کہانی چونکہ بہت لمبی ہے اس لیے ہم اس کو اگلے لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے۔ آج کی سرگرمی کیا ہے کہ آپ نے مصنف کا تعارف یاد کرنا ہے اور سبق کی بلندانی کرنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔